ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات و خواتین، آج کا میرا موضوع ہے اسلام کی اجنبیت میں خوش نصیب لوگ. اسلام کی اجنبیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں کے درمیان جو ہے اجنبی ہو کر رہ جائے. اجنبی ہم کسے کہتے ہیں اردو میں؟ کہ جس کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو، یا پہچاننے والے تو ہیں لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، اس کی سپورٹ کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی حمایت میں کھڑے ہونے والا کوئی نہ ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اجنبی ہے، یہ غریب الدیار ہے. غریب، عربی میں غریب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اجنبی کے لیے غریب اور اس کی جمع غربا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ غریب الدیار ہے، اجنبی ہے اس جگہ پر. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی اجنبیت کے بارے میں باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے. رسول گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی یہ روایت آئی ہے. مسند احمد میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں، شروع کا حصہ سیم ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور مسلم شریف کی حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات جو ہوئی تھی وہ اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی. اسلام اجنبی تھا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا، اور ان قریب یہ اسی طریقے سے لوٹ جائے گا، یعنی اجنبی ہو جائے گا. وسيعود كما بدأ غریبا، جیسا کہ اجنبیت کی حالت میں اس کی شروعات ہوئی اسی طریقے سے اجنبیت کی حالت میں یہ لوٹ جائے گا. فطوبى للغرباء، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی اس اجنبیت کے دور میں فطوبى للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو، اجنبیوں کے لیے نیک بختی ہو. غریب کا لفظ جو استعمال کیا گیا اسلام کے لیے، اسی کا پلورل، اسی کی جمع استعمال کی گئی اس پر عمل کرنے والوں کے لیے. فطوبى للغرباء،
غربا کے لیے، اجنبیوں کے لیے، یعنی کہ اسلام کی اجنبیت کے دور میں اسلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے، اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، خوشبختی ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجنبیت کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ اجنبیت جو ہے ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہو، ہر زمانے میں ہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر اجنبیت ہے، یعنی کہ وہاں پر اسلام کی حالت اجنبیوں والی ہے، دوسری جگہ پر وہ حالت نہیں ہے، وہاں پر اس کا عالم دور جو ہے وہ عروج والا ہے، وہاں پر اس کا دور اجنبیت والا نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ حالت ہر جگہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ حالت ہر زمانے میں ہو۔ کسی زمانے میں ہو، کسی زمانے میں وہ دور ختم ہو جائے، پھر کسی زمانے میں وہ حالت ہو۔ تبھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَسَيَعُودُ، یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ یہ حالت رہے گی۔ ایک شروع کا دور بتایا، بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام کی شروعات جو ہوئی وہ اجنبیت کے عالم میں ہوئی۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ یہی حال رہے گا، کیا فرمایا؟ وَسَيَعُودُ، ان قریب پھر اسلام اس حال میں لوٹے گا۔ کس حال میں؟ کما بدأ غریباً، جیسا وہ اجنبیت کے دور میں تھا۔ تو ضروری نہیں کہ یہ حالت ہر دور میں ہو، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دور والی ایک بات بتائی کہ ہر دور میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی۔ لا تزالو، تو وہاں پر کیا الفاظ استعمال کیے؟ لا تزالو، برابر وہ حق پر قائم رہے گی۔ تو اس سے ہر دور کا پتہ چلتا ہے کہ ایک جماعت، ایک گروہ جو حق کا پیروکار ہوگا، جو توحید والا ہوگا، جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ گروہ، وہ جماعت ہمیشہ قائم رہے گی ایک ضرور۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دور میں پوری دنیا سے اہل حق سارے کے سارے ختم ہو جائیں، اہل سنت سارے کے سارے، اہل توحید سارے کے سارے، حق والے سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ نہیں، لا تزالو کے الفاظ استعمال کیے کہ ہمیشہ ایک گروہ ضرور ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ اہل حق کا جو گروہ ہوگا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک وہ گروہ قائم رہے گا، جو قرآن و حدیث کا پابند ہوگا، اہل توحید میں سے ہوگا، اہل سنت والا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ ہمیشگی والے الفاظ نہیں فرمائے، بلکہ کیا فرمایا؟ اسلام اجنبیت کے دور میں شروع ہوا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب اسلام اجنبیت کی حالت میں لوٹے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایک تو یہ کہ ضروری نہیں کہ اسلام کی یہ اجنبیت ہر جگہ ہو، کسی جگہ پر اجنبیت والی کیفیت اس کی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر یہ اجنبی ہے، وہاں پر کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی اس کے حمایتی نہیں ہے، عمل کرنے والے اس پر نہیں ہیں، ذرا سے لوگ ہیں۔ اور کہیں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کے دامن، اس کے سائے تلے ہو، بہت سارے لوگ اس پر عمل کرنے والے ہو اور اجنبیت والی کیفیت وہاں نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی زمانے میں یہ حالت اسلام پر ہو اور کسی زمانے میں یہ حالت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت کے دور میں شروع ہوا اور ان قریب وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، یہ اسلام جو ہے اجنبیت کے حالت میں پھر سے آئے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، لہذا غرباء کے لیے، اجنبیوں کے لیے، اسلام کی اجنبیت کے دور میں اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے توبہ ہو، خوشخبری ہو، خوشبختی ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجنبیت کی، غرباء کی، فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں۔ اجنبی غرباء کی، اجنبیوں کی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں۔ ایک اجنبیت مطلق ہے جو ہر شخص پر ہے، ہر شخص پر ہے، ایک اجنبیت، غریب غرباء ہر شخص ہے، ایک اجنبیت مطلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث میں یہی لفظ استعمال ہوا، یعنی اس اعتبار سے کہ ہر شخص مسافر ہے، تو مسافر جو ہوتا ہے وہ اجنبی ہوتا ہے، غریب الدیار ہوتا ہے۔
تو ہر شخص آخرت کا مسافر ہے، اس کی منزل آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پکڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، یہی لفظ غریب کا استعمال ہوا واحد، تو کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو۔ تو ایک اجنبیت کیا ہے؟ مطلق، جو ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ آخرت کی راہ کا جو ہے مسافر ہے، لہذا وہ اس دنیا میں جو ہے وہ اجنبی کی حیثیت سے ہے، مسافر کی حیثیت سے ہے، غریب الدیار کی حیثیت سے ہے، یہاں کا اصل باشندہ نہیں ہے، اس کی منزل آخرت ہے، لہذا اس کو اسی انداز میں زندگی گزارنی چاہیے کہ اصل اس کا مقصود جو ہو وہ آخرت ہو، اس کی نگاہ آخرت پر ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسری قسم اجنبیت کی وہ اہل باطل کی ہے۔ اہل باطل کی اجنبیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق اپنے حق کے سبب معروف ہوں اور ان میں اہل باطل تھوڑے سے ہوں، جیسے مملکت توحید مان لیں سعودی عربیہ، اب ہر طرف اہل توحید ہیں، تو وہاں اسلام تو اجنبی نہیں ہے، وہاں تو اہل توحید عروج پر ہیں، تو ان کے درمیان اہل باطل تھوڑے سے ہوں گے، جن کا عروج نہیں ہے وہ اجنبی ہیں ان کے درمیان۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک اجنبیت کی جو قسم ہے وہ اہل باطل کی ہے، اور یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے کہ ایسی جگہ بھی کہ جہاں پر اسلام کا عروج ہے، اس کا بول بالا ہے، وہ اجنبیت میں ہے، وہ اس کو فالو نہیں کر رہے، وہ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں تیسری قسم اجنبیت کی جو ہے وہ اہل حق کی ہے، اور اہل حق کی اجنبیت یہ ہے کہ اسلام اس کا ساتھ دینے والے لوگ نہ ہوں، اس پر عمل کرنے والے لوگ نہ ہوں، یہ اہل حق جو ہیں، یہ اجنبیت کی قسم جو ہے یہ قابل تعریف ہے، یہ اہل اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی تعریف فرمائی ہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، جب اسلام اجنبی ہو جائے، جب لوگ اسلام کی سپورٹ کرنے والے لوگ نہ ہوں، جب لوگ اسلام پر عمل کرنے والے نہ ہوں، فتنوں کا دورہ ہو، لوگ اسلام سے دور بھاگنے والے ہوں، ایسے وقت میں بھی کوئی شخص دین پر عمل کر رہا ہے، ایسے وقت میں بھی کوئی توحید پر جمع ہوا ہے، ایسے وقت میں بھی کوئی سنتوں پر جمع ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنوں کے اس دور میں بھی جو ہے توحید و سنت پر جمع ہوا ہے، اور اسلام کی اجنبیت کے اس دور میں بھی وہ اسلام پر عمل پیرا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتنوں کے دور میں جو لوگ اسلام پر عمل کریں گے، فتنوں کے دور میں جو لوگ پابند شرع رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر علی دینہ، فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر علی دینہ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں اپنے دین پر جمے رہنے والا، اس میں اپنے دین پر جمے رہنے والا، وہ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینے والا، جیسے ہاتھ میں اگر آگ کا انگارہ لیا جائے تو اس کو تھامے رہنے میں، آگ کے انگارے کو ہاتھ میں تھامے رہنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی اذیت ہو اگر ہاتھ میں انگارہ لیا جائے۔ تو فتنوں کے دور میں اپنے دین پر عمل کرنے والا، اپنے دین پر جمے رہنے والے کی مثال کیسی ہے؟ جیسے وہ شخص جو اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے ہو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنے والا جو ہے صبر کرنے والا ہوتا ہے، کہ ہر طرف بے دینی ہے، ہر طرف الحاد ہے، ہر طرف بے دینی اور فحاشی چھائی ہوئی ہے،
اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے دینی سے بچاتے ہوئے اسلام پر عمل کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ ہر طرف کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اور صبر سے کام لے رہا ہے۔ کتنا صبر کا کام ہوتا ہے معلوم ہے؟ دین پر ایسے ماحول میں عمل کرنا کس قدر صبر کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ علیہ کہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا یہ میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ فتنوں کے دور میں دین پر عمل پیرا رہنا یہ میرے بھائیوں بڑی بات ہے۔ فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنا یہ وہی کر سکتا ہے اللہ جس کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے دور میں بے دینی سے بچے رہنا یہ بڑے صبر کا کام ہے، یہ بڑے صبر کا کام ہے۔ میرے بھائیوں یہ اندازہ لگائیں کس قدر صبر کا کام ہے کہ ایک طرف بے پردگی کا عالم ہو، شادی بیاہ میں بے حیائی پھیلی ہو، اور کوئی پردہ والی خاتون، حجاب والی خاتون اس شادی میں شرکت کرنا چاہے حجاب کے ساتھ، کس قدر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بے پردہ ہیں سب اور اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، اپنے زیب و زینت کا اظہار کر رہی ہیں، وہاں پر اس کا اپنے دین پر عمل کرنا، حجاب کرنا، پردے میں رہنا کس قدر مشکل کام ہوتا ہے۔ اس اجنبیت کا اندازہ آپ لگائیں جب آپ کوئی فنکشن کرتے ہیں، جب آپ کوئی شادی بیاہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سماج میں شادی بیاہ کی کس قدر رسوم و رواج ہیں، شادی سے پہلے کس قدر رسمیں ادا کی جاتی ہیں، اور شادی میں نکاح میں کس قدر رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ آپ اس موقع پر اپنے فنکشن میں، اپنے شادی بیاہ میں وہ رسوم و رواج نہ کریں تو آپ کو کس قدر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا احساس آپ جب اس طریقے سے کریں گے تب آپ کو ہوگا کہ کس طریقے سے سماج آپ کو تانے دیتا ہے کہ ارے ان کے یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں، ان کے یہاں تو لوگ وہ اس کی رسم بھی نہیں ہوئی، ہلدی کی رسم بھی نہیں ہوئی، اور بری کی رسم بھی نہیں ہوئی، دودھ جلیبیاں بھیجنے کی بھی رسم نہیں ہوئی، فلاں چیز بھی نہیں ہوئی، فلاں، یعنی ایسے جیسے کون سا فرض چھوڑ دیا۔ اس وقت اپنے فنکشن کو، اپنے شادی بیاہ کو رسوم رواج سے بچاتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے نکاح کرنا، یا شریعت کے مطابق شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے دینا، شریعت کے مطابق پورا پروگرام کروا لے جانا، یہ کس قدر مشکل کام ہوتا ہے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد سماج میں دیکھیے کس قدر بدعات پھیلی ہوئی ہے، کس قدر نئی نئی چیز پھیلی ہوئی ہے۔ موت ہو جاتی ہے تو اس کے تعلق سے کس قدر بدعات انجام دی جاتی ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد ہے، تیجا ہے، پھر 10واں ہے، پھر 20واں ہے، پھر 40واں ہے، قرآن خوانی ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں، لیکن ایک شخص ان تمام چیزوں سے خود پاک رہے، اس کے یہاں میت ہو جائے اور یہ تمام تام جھام، تمام بدعات سے وہ دور رہے، تو دیکھیے کہ اس کو کس قدر صبر کرنا رہتا ہے۔ ہر کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ ارے تمہارے یہاں وہ چیز نہیں ہوگی، چنے نہیں پڑے جائیں گے، تیجا نہیں ہوگا کیا، پرسوں کو آپ کے یہاں تیجا نہیں ہوگا کیا؟ ارے بھائی آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو انتقال کے ہوئے اتنے دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 10واں نہیں ہوگا کیا، 40واں نہیں ہوگا کیا؟ اس کو کتنا مشکل ہوتا ہے سماج کو فیس کرنا۔ اسی وجہ سے اجنبیت کی علماء نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ اجنبیت بھی کئی قسم کی ہے، اجنبیت کی، غریب کی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فطوبى للغرباء، اجنبیت کی بھی کئی قسمیں ہیں، کیٹیگری ہے۔ ایک اجنبیت یہ ہے جو تمام مسلمانوں کی ہے اہل کفر کے مقابلے میں، تمام مسلمان اہل اسلام اہل کفر کے مقابلے میں، کہ ایک طرف کفر ہے، ان کا جمہور ہے، ان کی بھیڑ ہے، تمام اقوام ہیں جو کفر پر، شرک پر متحد ہیں، اور ان کے درمیان اہل اسلام، یہ اجنبی ہیں، یہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، ان پر طرح طرح کی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، دور میں انگلیاں اٹھائی گئیں کہ جو شخص اسلام پر عمل کرنے والا تھا، اسلام قبول کرنے والا تھا، اس کو کہتے تھے اس کی عقل زائل ہو گئی ہے کیا، اس کی عقل ختم ہو گئی ہے کیا، یہ بے دین ہو گیا ہے۔
وہ دور ہے تو اہل کفر کے مقابلے میں اہل اسلام کی اجنبیت، کہ آج بھی جو اسلام کو ماننے والے ہیں تو ان کو طرح طرح کے تانے اور طنز سننے پڑتے ہیں. تو ایک اجنبیت تو یہ ہے اہل اسلام کی اہل کفر کے مقابلے میں، تمام کفار کے مقابلے میں تمام اہل اسلام اجنبی ہیں. اور اس کے آگے کی کیٹیگری یہ ہے کہ پھر اہل اسلام میں اہل سنت کی اجنبیت. اہل سنت ہندی والے نہیں، انڈیا میں تو اہل سنت کسی اور نے نام اچک رکھا ہے. عربی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو اہل سنت سے مراد ہوں گے اہل توحید. اہل سنت سے مراد ہوں گے جنہوں نے سنتوں کو تھام رکھا ہے، وہ اہل سنت سے مراد ہوں گے، میڈ ان انڈیا نہیں. تو دوسری قسم اہل اسلام میں اجنبیت کس کی؟ اہل بدع کے مقابلے میں، بدعت کرنے والوں کے مقابلے میں سنت کو تھامنے والوں کی، جو سنت پر عمل کر رہے ہیں، جو بدعتوں سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے ہیں اور سنت پر. تو ان کی بھی اجنبیت یہ ہے کہ یہ بھی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ میت ہو جائے تو دنیا بھر کی رسمیں اہل بدعت کے یہاں. تو آپ اگر سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اگر آپ سنت کے پابند ہیں، اہل توحید میں سے ہیں، تو دیکھیے اس وقت کس قدر پریشانی ہوتی ہے. لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں تیجا نہیں ہوگا، دسواں نہیں ہوگا، چنے نہیں پڑے جائیں گے، تسبیح نہیں پڑی جائے گی. یعنی جو چیزیں اسلام میں ہے ہی نہیں وہ چیزیں لوگوں کے درمیان معروف ہیں. اب جو شخص اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، جو شخص سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے، اسے ایسے ماحول میں، فتنوں کے اس دور میں اس کو عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ شخص سنت پر عمل کرتا ہے، فتنوں کے اس دور کے باوجود، جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہے، جب ہر طرف بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، جب ہر طرف جو ہے فتنہ و فساد کا دور ہے، اس دور میں بھی اگر کوئی توحید و سنت پر عمل کرنے، دیکھیں کس قدر مشکل ہے، کس قدر مشکل ہے آپ اندازہ لگائیں. جو لوگ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں ان کی شہرت یہ کر کے ہے کہ یہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو لوگ توحید اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں افواہوں کا یہ بازار گرم ہے کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں. آپ اجنبیت کا اندازہ لگائیں اہل سنت جو سنتوں پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کی اجنبیت کا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ فتنوں کے دور میں دین پر استقامت کرنے والا وہ اس طریقے سے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینے والا. کس قدر مشکل ہے کہ کیا تانا دیا جاتا ہے جو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ خشک ہیں، ان کے یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. شعبان میں حلوہ یہ نہیں مناتے، نیاز یہ نہیں دلواتے، محرم میں حلیم کھچڑا اس کی نیاز ان کے یہاں نہیں دی جاتی، محرم کا شربت ان کے یہاں نہیں بنتا ہے. یہ خشک ہیں، یہ کچھ مانتے ہی نہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے خالص اور پیور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ پیور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں یہ افواہ کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ خشک ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ ان کی ساری لڑائی نبی کی بات کو ماننے میں ہے. یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی کی ماننی چاہیے، صرف نبی کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ربیع الاول میں جھنڈیاں نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں لگوائیں، آپ نے حکم نہیں دیا. تو صرف اس وجہ سے کہ ربیع الاول میں جھنڈیاں نہیں لگاتے، صرف اس وجہ سے کہ جلوس ربیع الاول میں نہیں نکالتے، صرف اس وجہ سے کہ نعرے بازی نہیں کرتے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ رسول کو نہیں مانتے. تو کس قدر مشکل ہے نا کہ آپ رسول کے لیے مخلص بھی ہو اور آپ کے بارے میں افواہ اڑائی جائے کہ نہیں آپ تو رسول کو ہی نہیں مانتے، آپ تو رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہو. تو آپ جو حقیقی معنوں میں مخلص ہیں، آپ کو سب سے زیادہ رسول سے محبت ہے، آپ کو رسول کی بات سے بھی محبت ہے، آپ کو رسول کی سنتوں سے بھی محبت ہے، لیکن آپ کے خلاف بازار یہ گرم ہو کہ آپ نہیں مانتے، تو کس قدر مشکل کام ہوگا، کس قدر مشکل کام ہوگا. اسی وجہ سے
اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کا اجر بھی زیادہ فرمایا۔ حضرت ابو واثلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتنوں کے دور میں اپنے دین پر عمل کرنے والا ایسے ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ لینے والے کی طرح، اور اس وقت میں عمل کرنے والا دین پر اس کو 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا۔ کتنے لوگوں کے برابر اجر ملے گا؟ فرمایا اس کو 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگ ان میں سے؟ فرمایا نہیں، 50 لوگ تم میں سے، اتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الاجر العظیم، یہ اجر عظیم جو ہے یہ کس وجہ سے؟ لغربتہ بین الناس، لوگوں میں اس کے اجنبی ہونے کی وجہ سے، اس کے غربت کی وجہ سے، والتمسک بالسنت بین اہوائہم و آرائہم، اور لوگوں کی اہوا، خواہش پرستی، بدعت، ان تمام چیزوں کے درمیان سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وجہ سے اس کو یہ اجر مل رہا ہے۔ اس کو یہ اجر کس وجہ سے مل رہا ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان اجنبی ہونے کی وجہ سے اہل بدعت کی بھیڑ ہے، اہل شرک کی بھیڑ ہے، اور بدعات و خرافات پر عمل کرنے والوں کی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں یہ لوگ توحید پر کاربند ہیں، اس بھیڑ میں یہ لوگ توحید پر جمے ہوئے ہیں، ہر قسم کے الزامات کو سہتے ہیں، ہر قسم کی بدنامیوں کو سہتے ہیں، اور ہر قسم کے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن توحید سے کمپرومائز نہیں کرتے اور سنت سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ وَالتَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ، ہر معاملے میں یہ جو ہے سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، سنت پر جمے ہوئے ہیں۔ بین اہوائہم و آرائہم، آرا کی بھیڑ ہے، فتووں کی بھیڑ ہے، اہوا پرست، خواہش پرست، نفس پرست، ان لوگوں کی خواہش پرستوں کی بھیڑ ہے، یعنی بدعتوں کی بھیڑ ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ التمسک بالسنتی، سنت پر عمل کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیے کس قدر انسان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو خیر الحمدللہ لوگ پہچاننے لگے۔ جب سے حج و عمرہ پر جانا، عمرے کے لیے جانا آسان ہوا، حج تو خیر اب اور مشکل ہو گیا، لیکن عمرے پر جانا آسان ہوا، حرم شریف جانا آسان ہوا، پھر وہاں سے لائیو ویڈیوز آنے لگے، لوگ دیکھنے لگے، تو لوگ رفتہ رفتہ پہچاننے لگے کہ ارے یہ چیز صرف یہاں نہیں وہاں بھی ہوتی ہے۔ ورنہ ایک زمانے میں اگر کسی شخص نے نماز میں رفع الیدین کر دیا، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا دیے، کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ کیا ہے بھائی بغلوں میں؟ کیا اڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو بار بار؟ انہیں پتا نہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں رفع الیدین، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کس قدر طنز برداشت کرنے پڑتے تھے، کس قدر تانے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ لوگوں کو حدیث کا علم نہیں تھا، لوگوں کو حدیث کا علم نہیں تھا، جبکہ بخاری شریف میں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا حال بتاتے ہوئے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، دو رکعتوں سے اٹھتے یعنی تشہد سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ابو داؤد۔ تو عمل کس لیے کیا جاتا تھا؟ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھامنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن لوگوں کے تان، لوگوں کے طنز کہ تمہاری بغلوں میں بت ہیں کیا، بتوں کو گرانے کے لیے کرتے ہو، یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ بتوں کو گرانے کے لیے اللہ کے نبی نے کروایا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اڑنا چاہتے ہو کیا؟ یہ کون نئے لوگ ہیں؟ یہ شیعہ لوگ ہیں، استغفر اللہ، تمام قسم کی۔ لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے اس سنت پر
عمل پیرا رہے۔ تو کس قدر میرے بھائیوں مشکل ہوتا ہے اہل بدعت کی بھیڑ میں، جب کہ ہر طرف بدعتوں کا دور دورہ ہو، ہر طرف جو ہے رسوم و رواج ہو، ہر طرف بے دینی ہو، ہر طرف اہوا پرستی ہو، ہر طرف شہوت پرستی ہو، ہر طرف جو ہے اہل شرک کا دور دورہ ہو، اس عالم میں کس قدر مشکل ہوتا ہے دین پر جمے رہنا، توحید و سنت پر کاربند رہنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جو ایسے فتنوں کے دور میں جو ہے سنت پر عمل کرے، دین پر عمل کرے گا، 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی اس جیسا دوسرا اجر، اس جیسے جو لوگ 50 لوگ اجر کرنے والے ہوں گے، اتنا اس زمانے میں تنہا کو اس کو اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان میں سے 50؟ کہا نہیں، تم میں سے 50 کے برابر اس کو جو ہے اجر ملے گا۔ اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا بڑا اجر جو مل رہا ہے، یہ کس لیے مل رہا ہے؟ یہ کس لیے مل رہا ہے؟ یہ اس لیے مل رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے لوگوں کی بھیڑ میں اجنبی ہونے کے باوجود، تھوڑے سے ہونے کے باوجود اپنے دین پر عمل پیرا ہے، اور شہوت پرستی کے باوجود، اہوا پرستی کے باوجود، بدعات کی کثرت کے باوجود یہ سنتوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو جو ہے خوشخبری دی ہے، فطوبى للغرباء۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمیشہ حق پر جو ہے کم لوگ عمل پیرا رہے ہیں، لوگوں کی کثرت یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کی بات مانیں تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، یہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ گویا کہ اکثریت جو ہے یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اکثر جگہ اکثریت کی جو نسبت کی ہے وہ گمراہیت کی طرف کی ہے، اکثریت کی نسبت جو کی ہے وہ نافرمانوں کی طرف کی ہے، اکثریت کی جو نسبت کی ہے وہ سرکشوں کی طرف کی ہے، اور قلیل لوگوں کی نسبت جو کی ہے، تھوڑے لوگوں کی جو نسبت کی ہے وہ اہل حق کی طرف کی ہے، وہ اللہ کے شکر گزار بندوں کی طرف کی ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے کم ہی ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں زیادہ ہونا یہ اکثریت کی دلیل، حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اکثر ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، حق وہ ہے جو صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہو، حق وہ ہے جو منہج سلف صالحین سے ثابت ہو۔ لہذا میرے بھائیوں وہی دور ہے، آج وہی زمانہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ رواہ مسلم۔ وہی دور اور وہی زمانہ ہے کہ اسلام اس وقت پھر سے اپنی اجنبیت کے دور میں ہے، سنت اور توحید اپنی اجنبیت کے دور میں ہے۔ کم از کم ہمارے ملک میں، دوسرے کسی ملک میں مملکت توحید میں نہ ہو، لیکن کم از کم بر صغیر کے ان ممالک میں، ہند و پاک، نیپال، ان ممالک میں جو ہے توحید اور سنت جو ہے یہ اجنبیت کے دور میں ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں توحید پر جمع رہنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے چمٹے رہنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا، یہ بڑے صبر کا کام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑے اجر کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر طعن و تشنیع سہتے ہوئے، ہر طرح کے الزامات سہنے کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں توحید و سنت پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں اللہ رب العالمین ہمارا شمار فرمائے جن خوش نصیبوں کا ذکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دو اعلان میرے بھائیوں کرنے تھے، ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جو ہر ہفتے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام آج بھی ہوگا، جمعے کے دن عشاء کی نماز کے
فوراً بعد، سنتوں کے بعد فوراً جو ہے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں بھی آپ کی اجنبیت کا امتحان ہے کہ آپ اجنبیت کے اس دور میں، جبکہ لوگوں میں تڑپ یہ ہے کہ وہ فلمی چیزوں کی معلومات اپنے پاس اکٹھی کریں، سیاسی معلومات اکٹھی کریں، دنیا کے جغرافائی کی معلومات اکٹھی کریں، دنیا بھر کی معلومات کی دوڑ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کوئی نہیں جاننا چاہتا، صحابہ کی سیرت کوئی نہیں جاننا چاہتا، دینی مسئلے مسائل کوئی نہیں جاننا چاہتا۔ تو ایسے دور میں بھی اگر آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کے لیے جمع ہوتے ہیں تو یہی آپ کی اجنبیت ہے کہ ایسے دور میں جب کوئی دین کو جاننا نہیں چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہ رہا، اس کے لیے وقت دینا نہیں چاہ رہا، آپ اس وقت میں دین کے لیے وقت دیتے ہیں، اس وقت پر حاضر ہوتے ہیں اور سیرت کا درس سنتے ہیں، تو گویا کہ آپ ان اجنبیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اجنبیت کی قسمیں ہو سکتی، کیٹیگری ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے دین کے معاملے میں جو ہے اسلام پر عمل پیرا ہو کر اجنبی والی حدیث میں جو ہے شامل ہونا ہے۔ تو ایسے وقت میں جبکہ لوگ میچ میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، مووی دیکھنے میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، دوستوں میں گپ شپ کرنے میں وقت برباد کر دیتے ہیں، لیکن دین کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں دینا چاہتے، ایسے وقت میں اگر تھوڑے سے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سننے کے لیے حاضر ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ لوگ بھی محبوب ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، فتوبہ للغرباء، یہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ دنیا کی بھیڑ سے کٹ کر دین سیکھنے کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہر ہفتے ہوتا ہے، الحمدللہ لوگوں کی تعداد کافی بڑھنے لگی ہے، اور ہر جمعے کے اعلان جو مختلف انداز میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کا اثر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، خواتین کا بھی انتظام نیچے رہتا ہے، وہ لوگ بھی جو ہے وہ لوگ بھی شرکت کر سکتی ہیں، بیسمنٹ میں رہتا ہے، اور مردوں کا اوپر۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ درس نہیں ہوگا تو گیپ رہے گا، ابھی اعلان اس کا ہو جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ جو اگلے جمعے میں اگر حاضر نہ ہو سکیں تو ان کے علم میں یہ بات آ جائے، اور وہ لوگ کیونکہ کئی مرتبہ لوگ دور سے آ جاتے ہیں، آنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ درس نہیں ہو رہا، تو ہم اعلان اس وجہ جمعے ہی میں کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہوگا، اگلے جمعے کو نہیں ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ، بس اتنی سی دیر کے لیے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننی ہے۔ اللہ رب العالمین شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دوسرا اعلان جو کرنا ہے، ہمارے بھائی ایک صاحب حضرت مولانا خورشید صاحب جو ہے میوات جلال پور سے تعاون کے غرض سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور ان کا ادارہ جو ہے چل رہا ہے، بچوں کے امتحان بھی بتا رہے تھے، قریب آ رہے تھے تو تھوڑا خرچہ بڑھ گیا ہے۔ میوات کے علاقے سے آئے ہیں، وہاں کا علاقہ جو ہے ایسا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہے بہت زیادہ استطاعت نہیں رکھتے خرچے برداشت کرنے کی، تو تعاون کی غرض سے وہ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا بھی تعاون فرمائے، جمعے کی نماز کے بعد وضو خانے کے پاس وہ حاضر رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کا تعاون فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔